बड़ा कारनामा समझा जाता है। हमेशा टू डिवीजन टीम की जिस तरह की कारकर्दगी रही है पाकिस्तान टीम की पिछले सर्कल में, तो टू डिवीजन की बात होती रही। इस कामयाबी के बाद आप समझते हैं कि जो हमें दूसरे डिवीजन में फेंक रहे थे उनको एक आपने शुरुआत अच्छी की है तो उससे उनको थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सबको। सोहेल भाई, आई थिंक हमारा जो हमेशा फोकस रहा है वो रहा है कि हम एज ए साइड कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हराना ऑब्वियसली रिज़ल्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, बट ऑब्वियसली हम इस चीज़ से भी मतलब मुतमईन रहे हैं कि अगर हमारी आप प्रीवियस साइकिल भी देखें उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हमारे पास जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, साउथ अफ्रीका में हमारे पास पहले टेस्ट जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, इंग्लैंड को इधर हमने सीरीज़ हराई। तो मैसेज ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट चैलेंज ये है साइड के लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतें और अपनी पोजीशन जब टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छी होगी तो आई थिंक जो साइड टॉक है डिवीज़न 1 की डिवीज़न 2 की उसमें पाकिस्तान हमेशा एक टॉप टीम रहेगी। तो हमारा फोकस कम्प्लीटली अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमने अच्छा स्टार्ट लिया और अब चैलेंज और अपॉर्चुनिटी ये है हम सब के लिए कि हम इसको आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं। शान, हम लकी रहे, हमने टॉस जीता और फ़ायदा उठाया, अच्छा हमने स्कोर किया पहले इनिंग में, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे बैटर्स हैं वो गलत शॉट सिलेक्शन से आउट होते विकेट थ्रो की, और खुदा न खास्ता अगर सेकंड टेस्ट में टॉस हार गए तो क्या मैसेज होगा बैटर्स के लिए? सर, लास्ट ईयर जब हम इंग्लैंड से पहला टेस्ट मुल्तान में खेले तो हम टॉस जीते और वो काफ़ी यूज पिच था। उसमें इंग्लैंड ने जब मैच हम जीते तो कहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, हम देखेंगे कि जब अगर टॉस पाकिस्तान टीम हारती है या वो टॉस जीतते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा कि मैच किस तरीके से फेवर करता है। तो देखें, टॉस ना हमारे हाथ में ना साउथ अफ्रीका के हाथ में। इसको लक कहना ये इवेंचुअली क्रिकेट में बराबर ही रहता है। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे वो मतलब मे बी एक वक्त में किसी के फेवर में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें देखेंगे तो टॉस बराबर रहता है। पिंडी में मैंने यही चैलेंज दिया था साइड को कि अगर हम टॉस हारते भी हैं तो हमारी जो टीम की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो तभी ज़ाहिर होगी अगर हम टॉस हार के मैच जीतेंगे। और आई थिंक पिंडी में हमने अगर देखें अपनी वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंसेस दिखाई थी लास्ट साइकिल में। साउथ शकील ने एक एक्सेप्शनल नॉक खेली थी, टेल ने बहुत अच्छा साथ दिया था, नोमान ने 30-35 किए थे, साजिद ने 40 किए थे। तो देखें, हमारे लिए ये चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी, और हमेशा साइड को यही कहूँगा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें दिखाना चाहिए कि टॉस हार के भी हम किस तरीके से अपनी पहली इनिंग्स अच्छी खेल सकते हैं। फोर्थ इनिंग्स ऑब्वियसली मुश्किल होती है और अगर देखा जाए हमने अपनी सेकंड इनिंग्स में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, बट देखें मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी कंडीशंस में मिस्टेक्स होती हैं, हमें सीखना होगा और अगर टॉस हारेंगे तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे कि किस तरीके से मैच जीतना है। शान, जब साल पहले ये डिसीजन हुआ था कि थोड़े से स्पिन ट्रैक्स प्रिपेयर करेंगे और बिकॉज 20 विकेटें लेने का वो चांस है, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये जो टेस्ट मैच है ये सबसे ज़्यादा क्लोजली उस आइडियल टेम्पलेट और पैटर्न को फॉलो किया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इनिंग्स रन्स और फिर दूसरी ऑपोजिशन को फंसा लेना? डू यू थिंक कि आप थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप हर टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं जब आप पहले बैटिंग करें? आई थिंक हम सब कलेक्टिवली एडमिट करेंगे कि जो मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कंडीशंस थी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसमें वो था। तो उसमें आई थिंक दोनों बॉलिंग अटैक्स लेवल हो गए थे और बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। उसमें टॉस, उसमें फ़र्स्ट इनिंग्स लीड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। अगर आप इस पिच को देखें तो आई थिंक ये काफ़ी सिमिलर थी पिंडी के नेचर में, जो हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिंडी में टेस्ट खेलें, और उसमें भी जैसे मैंने कहा कि साउथ शकील ने दिखाया कि किस तरीके से अगर कोई बैट्समैन अपने आप को सेट करे वो एक अच्छा लंबा 100 कर सकता है और आप फर्स्ट इनिंग्स में ही, मतलब जो गेम की सेकंड इनिंग्स है उसमें आप ऑपोजिशन पे प्रेशर डाल सकते हैं टॉस हार के भी। तो आई थिंक टेम्पलेट है ये पिच, और पिंडी की पिच रिलेटिवली बैट्समैनों को मौका भी देती है कि जो सेट होता है, साउथ अफ्रीका ने भी दिखाया कि जो बैट्समैन सेट होता है जब भी पार्टनरशिप लगती है तो ऐसा लगता है कि गेम बिल्कुल सीधा हो गया। आज भी जब ब्रेविस और रिकल्टन बैटिंग कर रहे थे और एक वक्त आई थिंक 150 से भी नीचे स्कोर आ गया था, तो एज अ कैप्टन काफ़ी मतलब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बट बॉलर हमेशा गेम में रहता है। और अच्छी चीज़ आज ये थी कि हमारी जो आर्मरी है उसमें हमें अपने पेसेस से भी रिस्पांस मिला। शाहीन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, और देखें अगर टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छा करना है, एज ए टेस्ट टीम अच्छा करना है मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें हर डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी और एफर्ट चाहिए होगा, और आई थिंक इस टेस्ट मैच में हमें वो चीज़ें मिली हैं। पिच तो तकरीबन सेम ही होगी, पिंडी वाली सेम होगी, तो क्या एक स्पिनर का इजाफा किया जाएगा, कोई एक्सपेक्टेड है, या फिर जो हसन अली है उनकी जगह खुरम को चांस दिया जा सकता है? सर देखें, वो ऑब्वियसली पिंडी जाएंगे, देखेंगे। यहाँ से बैठे हुए हम नहीं कह सकते कि पिंडी का पिच कैसा खेलेगा। होपफुली जैसे हमने कहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें इन्हीं कंडीशंस में खेलना है तो उसी टाइप का होगा जैसे यहाँ मिला या जैसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिंडी में मिला। हसन अली और शाहीन शाह को खिलाने का जो एक तो साथ खिलाना और दोनों का खेलना अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी पे एक वो चीज़ था कि हमारी नज़र में एज ए टीम मैनेजमेंट आई थिंक रिवर्स स्विंग की जब बात आती है
تو آئی تھنک وہ پاکستان کے بیسٹ بالرز ہیں اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے کہ ریورس سوئنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر دو سیمرز کی پرسنل وہی ہوئی تو آئی تھنک حسن علی اور شاہین شاہ سے بہتر ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس نہیں ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ میں. خرم شہزاد بہت اچھے بالر ہیں, ہم نے جب بھی سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں کھیلا ہے, کسی بھی کنڈیشنز میں کھیلا, انہوں نے ہمیشا اچھا رسپانس دیا. بٹ آئی تھنک اس وقت پاکستان کے لیے شاہین شاہ اور حسن علی بہت اچھے ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس ہیں. شان, پہلے تو کنگریچولیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ جو پلان پاکستان کا ہے کہ ڈرائی پچ بناؤ, اسپنرز کھلاؤ اور میچ جیت جاؤ, یہ ورک کر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے ایسے ٹریکس میں, اور جو گراس روٹ لیول پر کرکٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اب ہمارے پاس فاسٹ بالرز کم آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اوپر لیول کے اوپر اسپن وکٹس بن رہی ہیں؟ سر آئی تھنک میرے لیے سمپل ہے, شاہین نے 4 آؤٹ کیے ہیں, ایفرٹ کیا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کی ہے. آئی تھنک اس نے دکھایا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ بالرز میں کیوں ہے. تو ان پچز میں فاسٹ بالرز ختم نہیں ہوتے, فاسٹ بالرز کا رول چینج ہوتا ہے. اور دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ایک کنڈیشن میں نہیں کھیلی جائے گی, ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ ٹیمز کے خلاف کھیلی جائے گی. تو ہم ایک ٹیسٹ میچ کو دیکھ کے ہم اس کو پورے 2 سال تک پورٹری نہیں کر سکتے. انگلینڈ میں کھیلنا ہے ہم نے ڈیوک بال سے, ہم نے ویسٹ انڈیز میں ڈیوک بال سے کھیلنا ہے, بنگلہ دیش ہم جائیں گے کیونکہ وہ ہم سے سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں جیتے تھے, تو مے بی وہ ہمیں سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز دیں گے. تو فاسٹ بالرز کا رول کہیں ختم نہیں ہو رہا. آئی تھنک ہم اپنی کرکٹ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر کنڈیشنز میں کھیل پائیں. اور دیکھیں 2 فاسٹ بالرز کیوں کھیلیں, ورنہ تو پہلے ایک بھی فاسٹ بالر نہیں کھیلتا تھا. 2 اس لیے کھیلے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاسٹ بالرز کا رول ہے, اور شاہین شاہ نے دکھایا کہ کیوں ہے. شان السلام علیکم, بہت مبارک ہو ایک تو جیت کا. آپ کو بھی. یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم کلسٹر آف وکٹس گرتی ہیں, ایک ہی اسکور پہ 3-3 4-4 وکٹیں گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ 109 کی بڑی لیڈ ہو گئی ہے, یا پہلی اننگز میں ہم نے اسکور کر لیا, دوسری اننگز میں کیوں کریں؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچتا. آئی تھنک جب آپ پروفیشنل اسپورٹ کھیلتے ہیں, آئی تھنک اوبیسلی اس کے پریشرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ایز اے ٹیم ہمارے لیے سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ دونوں اننگز اگر آپ ملا لیں, ایک اننگز میں 17 پہ 5, ایک اننگز میں 17 پہ 6, تو 33 پہ 11 وکٹس ہماری گریں. اور اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی آخری 8 وکٹیں, مطلب 4 اور 4 دونوں اننگز کی دیکھیں, تو پہلے میں انہوں نے 53 کیے, آج انہوں نے آلموسٹ آئی تھنک 46 رنس کیے آخری 4 وکٹس پہ. تو 79 رنس ورسز 33 رنس, اور 11 اور 8 وکٹیں, ابھی 3 وکٹیں ان کی اور بھی اس میں مزید باقی تھیں. ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں 20 وکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نمبر 1 ٹیسٹ سائڈس جو بھی نکالیں گے اوور دا پاسٹ ایئر, سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نہیں, اس سے بھی پہلے ان کے جو لوور آرڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ رنس کیے ہوں گے. تو آئی تھنک ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے, ہمارے لیے چیلنج ہے, اور یہ ہم بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کنڈیشنز میں چلیں آپ تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں, لیکن اگر ساؤتھ افریقہ بھی 50 رنس کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو میچ کرنا ہوگا, کیونکہ 79 اور 33 رنز میں 50 رنس کا آلموسٹ فرق ہے, اور 3 وکٹیں بھی ابھی ہم نے زیادہ لوز کی ہیں اس فیز میں. تو یہ چیز ایسی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ یہ جو رنس کا جو ڈفرینس ہے یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ 109 رنس کی لیڈ میں بھی 150 رنس کی لیڈ ہوتی. شان بھائی, سوال تو شاہین سے متعلق تھا, آپ نے آلریڈی ان کی کافی تعریف کر لی ہے جس طرح سے انہوں نے آخری اسپیل میں وکٹیں لی ہیں. کس سوچ کے ساتھ, کیونکہ جب اسپنرز آپ کے لیے وکٹ لے رہے تھے ایک دم شاہین کو لانا پہلے سیشن میں اور دوسرے میں اس میچ میں اوور آل تقریباً 14 اوورز انہوں نے کیے, اس کے پیچھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور ساتھ میں عبداللہ شفیق پرفارم نہیں ہو رہا ان سے, چاہے وہ وائٹ بال میں ہو چاہے وہ ریڈ بال میں ہو, ابھی تھوڑے سے انڈر پریشر لگ رہے ہیں. انہیں کیا ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, یا ظاہر سی بات ہے آپ کپتان ہیں, آپ کے اوپر پریشر آتا ہے جب ٹاپ آرڈر آپ کا فیل ہوتا ہے, اس طرح وکٹس گرتی ہیں, کیا چینج بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے, یا عبداللہ بھی آپ اسٹل کانفیڈنٹ ہیں؟ آئی تھنک پہلے عبداللہ کے اس پہ ٹچ کر لیتے ہیں. وائٹ بال کا اوبیسلی میرا اس وقت کوئی ڈومین نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اس نے اچھی گلمس دکھائی, 41 رنس کیے, کافی اشورڈ لگا, تو اس کے کانفیڈنس کافی اوپر گیا ہوگا اس کے ساتھ. اور سیکنڈ اننگز میں زیادہ چیلنجنگ تھی, انفارچونیٹلی سیٹ ہو کر آؤٹ ہوا. وہیں بیٹسمین اگر 60-70 کرتا ہے تو اور بہتر کر سکتا ہے, بٹ اس نے ہمیں گلمس دکھائی. اور دیکھیں ہمیں اوپنرس کو آپ کو لے کے چلنا ہوگا. ابھی آپ نے ان کی بھی بیٹنگ دیکھ لی ہے, ہماری بھی دیکھ لی ہے, آپ نے انگلینڈ کو بھی دیکھ لیا, ویسٹ انڈیز کو بھی دیکھ لیا. آئی تھنک سب سے لوئسٹ ایوریج ان کنڈیشنز میں ٹاپ آرڈر کی ہیں. بال ہارڈ ہوتا ہے, اسپن بھی ہوتا ہے, فاسٹ بولرز بھی پلے میں ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا کسی نہ کسی پہ تو ٹائم ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا. آئی تھنک عبداللہ شفیق اس کے پرائم کینڈیڈیٹ ہیں, اچھا کھیلیں. اوبیسلی اگر رنز نہیں کرتے تو تھوڑا سا ان پہ اور پریشر آتا ہے, بٹ آئی تھنک جب انہوں نے 41 کیا ہے, سیٹ ہوئے ہیں, تو آئی تھنک ان کو بھی کافی کانفیڈنس ملا ہوگا. شاہین کا دیکھیں سمپل ہے, ورلڈ کلاس بالر ہے. اس نے خود ہی جب ہم بات کر رہے تھے, آپس میں بات کرتے ہیں, اس نے کہا کہ میں آپ کو میچ ٹرن کر کے دوں گا, ٹرن اراؤنڈ کر کے دوں گا. اور ہم نے سے ویٹ کیا کہ بال تھوڑا سا پرانا ہو جائے. اوبیسلی اس کو نیا بال نہ کرانا ایک بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, بٹ پورا ٹرسٹ تھا. اس نے بال مانگی بھی ہے, مطلب کہ میں کر کے دوں گا آپ کو, اور اس نے پھر ڈیلیور بھی کیا. تو اور آئی تھنک جس طریقے سے اس نے بالنگ کی آج, آئی تھنک سب ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ بہت اچھی فاسٹ بالنگ ڈسپلے تھی. شان, اپنا بابر اعظم اسٹار کھلاڑی ہیں, گو کہ ان پر ڈاؤن فال آیا ہوا ہے. پہلی اننگز اور دوسری اننگ لوگوں کو بہت توقعات تھی, اگر آپ نے واچ کیا ہو
تو پبلک اسی کو دیکھنے آ رہی تھی. تو کیا آپ سے کوئی کوچ کی یا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسائل ہے کہ وہ کھیل نہیں پا رہے جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, کچھ تو بتائیے کہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی آپ کی بابر اعظم سے اس حوالے سے؟ سر میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ ان کنڈیشنز میں نا ہمیں تھوڑی سی اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا رنس کے حساب سے, وہ تھوڑی سی ہمیں مینیج کرنی ہوں گی. آئی تھنک پہلی اننگ میں انہوں نے 23 رنس کیے ہیں, سیکنڈ اننگز میں 42 رنس کیے ہیں, کہ ایگریگیٹ اس نے 65 کا دیا ہے, 65 32.5 کی ایوریج ایک ٹیسٹ میچ میں. ایک آئی تھنک ایک ڈیسنٹ کنٹریبیوشن تھی. جی جیسے عبداللہ کی میں نے بات کی کہ وہ سیٹ ہو کے آؤٹ ہوا, بابر کو سیٹ ہو کے ایک بہت اچھا رباڈا نے ریورس سوئنگ کیا, مطلب بال تھی اور وہ بہت اچھی اندر آئی اور امپائرس کال پہ آبویسلی امپیکٹ پہ آؤٹ ہوا. تو آئی تھنک فرسٹ اننگز میں بھی ایشورٹی نظر آئی. فرسٹ اننگز میں جب وہ اچھا کھیل رہے تھے 2-3 وکٹیں ساتھ گری, اس میں ان کی بھی پھر وکٹ گری. اور سیکنڈ اننگز میں جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بہت ایشورڈ لگ رہے تھے, بہت اچھا کھیل رہے تھے, 42 تک وہ لے کر گئے تھے. بٹ آبویسلی کانفیڈنس اور بڑھتا اگر یہی 70-80 ہوتا. بٹ ہم سب کو پتا تھا کہ کنڈیشنز اتنی آسان نہیں ہیں. آج جیسے ساؤتھ افریقہ کے بھی بیٹسمین ہیں, 40 پہ رکلٹن آؤٹ ہوا, 50 پہ بریوس آؤٹ ہوا, تو کنڈیشنز کے حساب سے اسکور کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑی سی اس میں لو ہو جاتی ہیں. امام سوری شان کنگریچولیشنز پہلے تو. دوسرا میں پوچھنا امام پہ ہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ امام کا کیونکہ کم بیک ہوا تھا 2 سال بعد, ٹیم میں واپس آئے تھے, 93 انہوں نے رنز کیے تھے, آپ کے ساتھ انہوں نے ارلی وکٹ جب گری تو پارٹنرشپ بڑی زبردست لگی تھی. کیا بات ہو رہی تھی آپ کی امام کے ساتھ اس دوران, اور امام کو آپ کیسے کانفیڈنس دے رہے تھے؟ دیکھیں آئی تھنک وہ مجھے کافی کانفیڈنس دے رہا تھا جس طریقے سے وہ کھیل رہا تھا, اسپیشلی اس نے اسپنرس پہ جس طریقے سے فیٹ یوز کی ہیں. اور میسج کلیئر تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس پارٹنرشپ کو جتنا ہم لمبا لے کر جا سکیں گے. اور اگر آپ ڈفرینس بھی دیکھیں تو پہلی اننگ میں ہماری آبویسلی باقی وکٹیں تو کافی کم رنس پہ گری ہیں, بٹ ہم نے 2 160 رنس کی پارٹنرشپ کی ہیں. اور یہی ڈفرینس تھا جو ساؤتھ افریقہ نے آئی ڈونٹ تھنک کوئی 100 رنس کی پارٹنرشپ جوڑی. تو ہمارا میسج سمپل تھا. انفارچونیٹلی اس وقت میں آؤٹ ہو گیا, پھر وہ آؤٹ ہو گیا, بٹ رضوان اور آغا نے اس چیز کو کنٹینیو کیا, انہوں نے 160 رنس کی پارٹنرشپ کی. تو اس کنڈیشنز میں یہی میسج تھا. اور امام بار بار ہم ایک دوسرے کو یہی سمجھا رہے تھے کہ جتنا اس پارٹنرشپ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. اور انفارچونیٹلی جتنا اچھا وہ کھیل رہے تھے وہ 100 ڈیزرو کرتے تھے, بٹ ان کے کم بیک کے لیے بہت خوش ہوں. اور جس طریقے سے آ کے انہوں نے آبویسلی رنس کا تو انہوں نے ڈھیر لگایا ہوا ہے, بٹ جو ان کا اس وقت کیمپ میں جو ایفرٹ تھا, جو ایٹیٹیوڈ تھا, اسپاٹ آن تھا, فیلڈ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہے کہ جب ٹاپ آرڈر میں سے آپ کو اس طریقے سے کنسسٹنٹ رنس ملتے ہیں.